السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن میرے دل کے آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ بلال عبداللہ کہتا ہے کہ محبت وہ کرے کہ جو اس کا غم سہنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اور صدف کہتی ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت یہ ہے کہ ہم جیسے ایک خدا کو مانتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کسی اور کو نہیں مانتے۔ اور سن میرے دل کی اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ جب بلال عبداللہ کو پتہ چلا کہ عمار کا رشتہ اس وجہ سے وہ نہیں مان رہے ہیں کہ اس کا کوئی اس کے ساتھ کوئی رشتہ دار نہیں ہے اس کا، تو وہ چونکہ ایک بہت ہی ہمدرد دل والا انسان دکھایا گیا ہے، تو وہ خود ہی اپنے طور پر اس کے گھر صدف کے گھر رشتہ لے کر چلا جاتا ہے، اور وہ سب بہت حیران ہوتے ہیں۔ صدف پریشان ہو جاتی ہے اور وہ عمار کو فون کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ وہ تو پھر آ گیا ہے اور اپنے ساتھ مٹھائی اور بہت سارے لوازمات لے کر آیا ہے، تو اگر اس نے رشتے کی بات کر دی تو کیا ہوگا؟ تم ایسا کرو کہ جلدی سے آ جاؤ تاکہ میں پھر امی کو میں سمجھا لوں گی، اور کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی رشتہ دار نہیں بھی ہے تو تمہارے رشتے کی بات مان جائے۔ عمار جو کہ وہاں رمشا کے ساتھ اس وقت ڈنر کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، وہ فوراً وہاں سے بھاگتا ہے اور کے گھر آنے کی طرف گھر آنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ ادھر جب بلال عبداللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں عمار کا رشتہ دار ہوں اور میں اس کا اپنا ہوں، اور اس لیے میں سے اس کے لیے رشتے کی بات کرنے آیا ہوں اور میں آپ سے انکار نہیں سنوں گا، اور سب بہت حیران ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طرح سے یہ رشتہ طے ہو گیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں 3-4 دن کے لیے یہاں ہوں، اس کے بعد میں ملائیشیا چلا جاؤں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے یہ شادی ہو جائے۔ اور پھر وہ عنایات کی بارش کر دیتا ہے ان پہ، اور وہ ایڈوانس میں ان دونوں کو، عمار کو اور صدف کو سلامی بھی دے دیتا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اپنی شادی کی تیاری کر سکیں اور سارے انتظامات کر سکیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ میں رول بنا دیتا ہوں کہ ہمارے ہوٹل کے جس بھی ممبر کی شادی ہوگی اس کو ایڈوانس میں دی جائے گی سیلری، اور اسلامی دی جائے گی ایڈوانس میں۔ اور پھر ان کی رسومات دکھاتے ہیں، شادی شروع ہو جاتی ہے، سب بہت خوش ہیں، لیکن رمشا کا کردار جو ہے وہ بہت عجیب دکھایا گیا ہے۔ جب وہ یہ سب سنتی ہے کہ ان کو ایڈوانس میں اسلامی دی جا رہی ہے، تو وہ عمار کو کہتی ہے کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ایک طرح سے تم دونوں کا شکار کر رہے ہیں، اور یہ شکار کس کا کریں گے؟ یہ اپنا اثر رسوخ پر بٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ تم لوگوں کو اپنے قابو میں کریں گے، اور ایک طرح سے یہ تم لوگوں کو خرید رہے ہیں۔ تو رمشا کا کردار کچھ اس میں تھوڑا کنفیوز سا نظر آتا ہے کہ اگر وہ ایک طرف لگتا ہے کہ جب سے وہ پسند کرتی ہے اور بلال عبداللہ کو، اور اس کی طرف اس کا رجحان ہے اور وہ اس سے شادی میں کی خواہش مند ہے، تو جب وہ دیکھتی ہے کہ عمار سے اس کی صدف کی شادی ہو رہی ہے، تو بلکہ اس کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ چلو اچھا ہے، ہمارے راستے کا کانٹا نکل رہا ہے، اور میں بلال عبداللہ سے ہو سکتا ہے کہ میرے بلال عبداللہ سے شادی ہو جائے، لیکن وہ بلال عبداللہ کے پھر خلاف کرنے کی کوشش کرتی ہے عمار کو، اور اس کے لیے ایسی باتیں کرتی ہے تاکہ وہ اس سے متنفر ہو جائے، اور وہ صدف کو بھی شک میں ڈال رہی ہے۔ وہ سب تو کچھ عجیب طرح سے اس کا بیہیویئر ہے، کچھ عجیب سی، لیکن اس کی ڈریسنگ بہت زبردست ہے، اور وہ اپنے کردار کو بہت اچھے انداز میں نبھا بھی رہی ہے، لیکن جو ڈائلاگ ہے، جو کہانی کے جو انداز چل رہا ہے، وہ ابھی تک جو ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر چاہ کیا رہے ہیں، کون سا کردار کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بلال عبداللہ کو جو جتنا پہلے کنفیوز اس کا اور کمپلیکس اس کا اور وہ سب چیزیں اس کے کردار کی دکھائی گئی تھی، کنفیوژن دکھائی گئی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے کردار کو پازیٹیو کیا جا رہا ہے، اور وہ ہر کام اچھا کر رہا ہے، اور ان کی بہت مدد کر رہا ہے، ساتھ دے رہا ہے، اور اب اسی لیے صدف کہتی ہے کہ میں اب اس کو برا نہیں سمجھتی، اور نہ ہی میں اس سے نفرت کر سکتی ہوں، اس لیے کہ اس نے ہر موقع پہ میرا ساتھ دیا، اور پھر اینڈ میں یہ بھی دکھایا گیا کہ جب وہ مائیوں کی دلہن بنی ہوئی ہے اور وہ بلال عبداللہ کے پاس آتی ہے اور
اس سے معذرت بھی کرتی ہے اور ساری اس کے اپنی باتوں کی معافی بھی چاہتی ہے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے کہ اس موقع پر صرف آپ ہی میرا ساتھ دے سکتے تھے جب میرا بھائی بیمار تھا، اور آپ نے میرا بہت ساتھ دیا، اور میں اپنے رویوں کی آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بلال عبداللہ کا کیا رویہ رہتا ہے، اور اب بلال عبداللہ کا کردار کیا رخ اختیار کرے گا۔ وہ یہاں سے چلا جائے گا، باہر جائے گا، اور کیا وہ اپنی اسی دوبارہ جو پہلے وہ نشے میں رہتا تھا اور وہ اپنی زندگی کو اپنے آپ کو بہلانے کے لیے نشے کا سہارا لیتا تھا، تو کیا وہ اپنی انہی ایکٹیویٹیز میں واپس چلا جائے گا، یا جیسے اس نے اپنے آپ کو بدلا ہے یہ تبدیلی اس میں ایسی ہی رہے گی۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھتے رہنا پڑے گا یہ ڈرامہ سن میرے دل۔